بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کے سامنے ایک مرتبہ دوبارہ ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کی خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو دین متین، دین اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کے سامنے جو میں آپ کے معلومات پیش کرنے چلا ہوں وہ ہے نمازوں کی رکعتیں۔ 5 وقت کی جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، نماز فجر ہو یا نماز ظہر، نماز عصر ہو یا نماز مغرب یا پھر نماز عشاء، یہ 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں ادا کرنا، لیکن ان کی رکعتوں سے بعض لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس کی ذرا پہچان اور اس کے متعلق معلومات پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو فرضوں کے متعلق بتاؤں گا کہ فرض کیا ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، جو فجر کی نماز ہے اس میں 2 رکعتیں فرض ہیں، تو اس کی جو 2 رکعتیں فرض ہیں، اگر آپ امام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ اور ہے، اگر آپ علیحدہ ادا کرتے ہیں تو اس کا طریقہ اور ہے۔ اگر آپ امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ امام کے پیچھے ثنا کے علاوہ، یعنی امام نے جب تکبیر کہی، تکبیر اولا نیت کرنے کے بعد، تو آپ نے بھی تکبیر کہہ دی، تو پھر آپ بھی ثنا پڑھے، امام بھی ثنا پڑھے گا، تعوذ تسمیہ، یعنی تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں گے، تو امام صاحب بھی یہی پڑھے گا۔ اس کے بعد جب امام تعوذ تسمیہ پڑھ لے گا تو آپ نے جب امام کو یہ سننا ہے کہ امام قرات شروع کرے گا سورۃ فاتحہ کی، الحمدللہ پڑھے گا۔ جب امام فاتحہ پڑھنا شروع کر دے، یعنی الحمدللہ پڑھنا شروع کرے، تو اب آپ پر خاموش رہنا واجب ہے۔ اب آپ امام کی قرات کو سنیں گے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے، تو تم پر لازم ہے کہ تم قرآن پاک خاموشی سے سنو۔ تو خاموشی سے قرآن سننا واجب ہے۔ امام فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اور سورت پڑھے گا یا کوئی اور قرآن مجید میں سے آیات بینات کی تلاوت کرے گا، تو اب آپ نے خاموش رہنا ہے۔ جبکہ جب آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پورا پڑھیں گے، ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ فاتحہ، اس کے بعد سورت آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد امام تکبیر کہے گا، آپ نے بھی تکبیر کہنے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد تسبیح پڑھیں گے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ پر جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو اب آپ نے ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے بعد میں ہونا ہے، یاد رکھیں امام سے پہل کبھی نہیں کرنے۔ امام کے بعد آپ نے یہ کام، چاہے رکوع ہے، چاہے سجدہ ہے، چاہے قیام ہے، جب امام تکبیر کہے تو بعد میں آپ نے جانا ہے۔ تو یہ تھا ایک رکعت۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ہے۔ دوسری رکعت میں بھی امام قرات کرے گا تو آپ نے خاموش رہنا ہے۔ رکوع کرے گا، آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ سجدہ کرے گا، آپ نے بھی سجدہ کرنا ہے۔ تسبیح پڑھنی ہے، تکبیر کہنی ہے۔ اس کے بعد امام بیٹھ جائے گا تحیات کے اندر، جلسہ کے اندر آپ نے بھی بیٹھ جانا ہے، تحیات پڑھنی ہے، امام بھی تحیات پڑھے گا۔ 2 رکعت جو فجر کی ہیں اس میں بھی امام پوری تحیات پڑھے گا، یعنی یوم یقوم الحساب تک، اور آپ بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے۔ تب آپ جب امام سلام پھیرے تو آپ بھی سلام پھیر دیں گے۔ لیکن جہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ اگر آپ نے تھوڑا پڑھا تھا، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، یعنی تحیات آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی اور امام نے سلام پھیر لیا، تو آپ بھی سلام پھیر دیں۔ لیکن اگر آپ نے عبدہ و رسولہ تک ابھی نہیں پڑھا تھا اور امام نے سلام پھیر دیا، جلدی پڑھ لیا، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پہلے عبدہ و رسولہ تک پڑھیں پھر اسے سلام پھیریں۔ تو یہ ہے 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ۔ تو اسی طرح جو 4 رکعتیں فرض ہیں نماز ظہر کی، ان میں بھی پہلی 2 رکعتیں اسی طرح ادا کی جائیں گی، لیکن دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے اتحیات کے اندر تو اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے۔ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں گے، امام تکبیر کہے گا، آپ نے تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ تیسری رکعت میں امام خاموشی سے دل میں یعنی قرات کرے گا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ چوتھی رکعت میں بھی امام دل میں قرات کرے گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ تو اس کے بعد اتحیات آپ پوری پڑھیں گے، امام بھی پوری پڑھے گا، آپ نے سلام پھیر دینا۔ یعنی یوں کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہوئیں فرض میں، اور اس کے بعد عصر میں بھی 4 رکعتیں فرض ہیں، جن کا طریقہ نماز ظہر کی طرح ہے جو میں نے پیچھے بیان کر دیا پہلے۔ اور اس کے بعد نماز مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں۔ 3 رکعتیں جو آپ امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کا ادا کرنا فرض ہے۔ تو وہ تینوں رکعتیں
پہلی 2 رکعتیں تو ویسی ہو گئی جیسے نماز ظہر کی ہیں، تیسری رکعت بھی ویسے ہے جیسے آپ نماز ظہر یا عصر کی تیسری رکعت امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں تو اسی طرح ادا کریں گے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ تیسری رکعت پر بیٹھ جائیں گے اتحیات پر، اور بیٹھ کر اتحیات پوری پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک، پھر آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو اس کے بعد نماز عشاء ہے، نماز عشاء کی بھی 4 رکعتیں ہیں۔ جب آپ نماز عشاء پڑھنے کے لیے 4 رکعتوں کی نیت کریں گے تو اس کی نیت بھی ویسے ہی ہوگی جیسے ظہر کی، لیکن اس میں آپ نماز عشاء کا اضافہ کریں گے اور اس میں ادا کا لفظ بھی ضرور کہیں گے، اور امام کے پیچھے کی نیت بھی آپ لازمی کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ طریقہ بھی ویسے ہی ہے مکمل ہو بہو، جس طرح آپ نے نماز ظہر اور نماز عصر ادا کی اسی طرح آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے، تو اس کی بھی 4 رکعتیں ہیں۔ تو یہ جو رکعتیں ٹوٹل بن گئیں، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 4 عشاء کی، یہ 12 رکعتیں، اور 3 مغرب کی، 15 اور 2 فجر کی، 17 رکعتیں یہ ایک دن میں مسلمان عاقل بالغ پر ادا کرنا فرض ہے۔ اب اس کے بعد جو رکعتیں ہیں فجر کے اندر، وہ 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں جن کا ادا کرنا فرضوں سے پہلے ضروری ہے، اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر فجر کی سنتیں رہ گئیں، آپ نے فرض ادا کر لیے امام کے ساتھ، تو پھر آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ بعد آپ یہ سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دن چلا گیا تو پھر آپ پر دوبارہ سنت مؤکدہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے فجر کی۔ اس کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، تو 2 رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا طریقہ بھی ویسے ہی ہے جیسے آپ فرض دو فرض آپ نے ادا کیے فجر کے، اس کا بھی ویسے ہی طریقہ ہے۔ اب ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں سنت مؤکدہ، ان کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ 2 رکعتیں جو پہلے پڑھیں گے اس میں ثنا، تعوذ، تسمیہ قرات کریں گے، سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح آپ قرات کریں گے، سورت ملائیں گے، اب اتحیات پر بیٹھیں گے۔ تو اتحیات پر جب آپ بیٹھیں گے تو عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کر اب آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ ثنا سے شروع کریں گے۔ تیسری چوتھی رکعت آپ دوبارہ ثنا سے شروع کریں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ، پھر سورت ملائیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی الحمدللہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، اور چوتھی رکعت پر بیٹھ کر آپ پوری 4 رکعتیں مکمل کریں گے۔ تو اس کے بعد جو طریقہ کار باقی جو جتنے بھی ہیں 4 رکعتیں یہ ہو گئی ظہر سے پہلے، فرضوں سے پہلے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں سنت ادا کریں گے، 2 رکعت نفل ادا کریں گے، وہ بھی ویسے طریقہ ہے جیسے آپ نے فجر کی سنتیں ادا کی۔ اور اس کے بعد عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، یعنی سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ مؤکدہ وہ ہے جن کا ادا کرنا ضروری ہے، جن کی تاکید کی گئی ہے۔ غیر مؤکدہ وہ ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ادا کر لیں، وقت نہیں ہے تو پھر آپ ادا نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے وہ ادا کریں پھر آپ بعد میں فرض ادا کریں، نہیں، غیر مؤکدہ کے اندر اب اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پہلے ادا کر لیں، تو بہت بڑا ثواب، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو آپ ادا نہ کریں۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں جو ہیں سنت غیر مؤکدہ، یہ چاروں کی چاروں رکعتوں کے اندر آپ قرات بھی کریں گے، سورت بھی ملائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری رکعت پر اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو یوم یقوم الحساب تک بیٹھیں گے۔ تو اس کے بعد یہ مغرب کی نماز کا ٹائم آتا ہے تو اس میں 3 رکعت آپ نے پہلے فرض ادا کر لیے، پھر 2 سنتیں، 2 نفل، اور اس کے بعد جب آپ نے عشاء ادا کی تو عشاء میں بھی ایسے 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ، جس کا طریقہ ادا کرنے کا طریقہ نماز عصر سے پہلے پڑھنے والی سنتوں کی طرح ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب فرض پڑھ لیں گے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل، پھر اس کے بعد 3 وتر، اور اس کے بعد 2 نفل۔ 3 وتر کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جانے کے بعد آپ پھر قرات کریں الحمدللہ شریف، اس کے بعد سورت ملائیں، اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ کانوں تک لے جانے ہیں، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ آپ نے دعائے قنوت پوری پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سجود، پھر اس طرح آپ نے 3 رکعتیں مکمل کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد اب یہ ہوئی 5 نمازیں اور ان کی رکعتیں اور ان کا طریقہ کار۔ بہت جلدی سے میں نے اس طرح اس لیے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ وقت کم لگ جائے اور معلومات زیادہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔